الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما سبحان اللہ۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے مسائل بیان فرمائے۔ ادھر میرے میراث کے مسائل کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں۔ فرائض یہ فریدہ کی جمع ہے، اور یہ آیہ مبارکہ آیہ نمبر 11 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ یہ لفظ فریدہ جو ہے اس کی جمع فرائض آتی ہے، اور اصحاب فرائض انہیں کہتے ہیں جن کے حصے رب نے خود مقرر کر دیے۔ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ فرائض کے بعد اصحاب فرائض کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں اسبات، یہ وہ رشتہ دار ہیں قریبی جن کا حصہ شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ ان کے بعد آتے ہیں اولو الارحام۔ کون آتے ہیں؟ اولو الارحام آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ماں کی طرف سے جس میں عورت واسطہ بن رہی ہو، مثال کے طور پر ماما ہو گیا، اس میں واسطہ کون ہے؟ ماں ہے۔ ماں کی وجہ سے وہ رشتہ دار لگتا ہے جی۔ اس طرح کا عورت، ہر عورت کی وجہ سے، جہاں بھی عورت کی وجہ سے رشتہ آئے گا نا اسے کہتے ہیں اولو الارحام، ٹھیک ہے نا جی۔ بھانجے ہو گئے، یہاں کس کا حصہ واسطہ ہے؟ عورت کا جی۔ اسی طرح کر کے ماما ہو گیا، یہاں کس کا واسطہ ہے؟ عورت کا۔ اس طرح کر کے جہاں بھی واسطہ درمیان میں عورت ہوگی ان رشتہ داروں کو کیا کہیں گے؟ اولو الارحام کہیں گے۔ یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ حصہ پاتے ہیں اس میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے رکوع کے اندر انہی کے احکامات کو بیان فرمایا، یعنی کہ کچھ احکامات یہاں بیان ہوئے، کچھ مختلف مقامات پر، اور باقی احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب ہوگا یہ کہ بندہ فوت ہو جائے تو اس نے جو بھی مال چھوڑا ہے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوگا، اسی کے پیسوں سے۔ کس کا انتظام ہوگا؟ کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ اس کے بعد کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد اس کے قرض کو دیکھیں گے، اس نے کتنے لوگوں کا قرض دینا ہے۔ اگر قرض اتنا ہے کہ سارے کا سارا مال جا رہا ہے تو سارے کا سارا مال دے دیں گے قرض خواہوں کو، یہاں تک کہ اس کا مکان بھی جا رہا ہے تو وہ بھی بیچ کے ان کو دے دیں گے۔ جب تک قرض سارا ادا نہ ہو جائے اس وقت تک وارث محروم ہی رہیں گے، وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ پہلے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، اس کے بعد قرض کا خیال کرنا ہے، قرض ادا کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر وصیت دیکھی جائے گی، اس نے وصیت کس کے لیے کی ہے جی؟ جس کے لیے وصیت کی ہے پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ وارث تو نہیں ہے اس کا۔ اگر وہ وارث ہے تو وارث کا تو رب تبارک و تعالی نے خود حصہ مقرر کر دیا ہے، لہذا وارث کو اس کی وصیت کے مطابق کوئی مال نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی کسی بندے کے لیے اس نے وصیت کی ہے کہ فلاں کو میرے مال میں سے فلاں چیز دے دینا، یا موٹر سائیکل بائک دے دینا، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ زمین دے دینا، پیسے دے دینا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے جو وصیت کی ہے کہیں اس کی وصیت ایسی تو نہیں ہے کہ سارے کا سارا مال ہی جا رہا ہے یا آدھا مال ہی جا رہا ہے، تو پھر وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 میں نافذ ہوگی، باقی 2/3 جو ہے اس کے ورثاء میں تقسیم کی جائیں گی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟
کتنی تہائی میں ہوگی؟ 1/3 میں وصیت جاری ہوگی، باقی جو ہے وہ سارے کا سارا اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ چاہے وہ سارے مال کی وصیت کر جائے تو سارے مال کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، اس کے 2 حصے جو ہیں وہ رکھ لیے جائیں گے اس کے ورثاء کے لیے، 1 حصے میں وصیت جاری ہوگی۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ تیسرا درجہ تھا۔ چوتھا جو ہے وہ پھر ان تینوں کے بعد جو ہے چوتھا پھر ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہاں جی، اب بتائیں کتنا لمبا چوڑا پروگرام ہے یا نہیں؟ تو یہ جب تک یہ سارے معاملات نہ ہو جائیں اس وقت تک جو ہے وہ معاملات پھنسے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے اولاد سے مراد صرف لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں، ان میں لڑکیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مال جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 1 حصہ لڑکی کا ہوگا، 2 حصے لڑکے کے ہوں گے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت کا 2 حصہ ہوگا، یعنی عورت کو جو 2 حصے مل رہے ہیں اتنا جو ہے ایک مرد کو ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ 3 حصے کر لیے مال کے، 2 حصے مرد کے بن گئے اور 1 حصہ عورت کا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فرمایا کہ اگر لڑکیاں عورتیں زیادہ ہوں، 2 سے زائد ہوں عورتیں، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو پھر جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ مورث، تو اس کا 1/3 جو ہے وہ ان سب کا ہوگا، 1/3 ان سب کو ہوگا۔ اس مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، 1/3 جو ہے نا، 1/3 تیسرا حصہ وہ ساری لڑکیوں کو مل جائے گا، باقی سارے کا سارا لڑکے کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، ہاں اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہاں بیان ہو رہا تھا کہ باپ فوت ہو جائے، آگے بیان ہو رہا ہے کہ بیٹا فوت ہو جائے تو پھر کتنا ملے گا؟ میں والی ابویہ، فوت ہونے والے کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6ٹھا حصہ ہوگا۔ کتنا حصہ ہوگا؟ 6ٹھا حصہ ہوگا۔ یہ چھوڑے تو نہیں ہے بچوں، یہ تو پڑھ لیں۔ والی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، کہتے ہیں کہ اگر فوت ہونے والا بندہ جو ہے اس کی اولاد بھی ہے تو پھر اس کے والدین میں سے ہر ایک کو 6ٹھا حصہ ملے گا۔ کتنا حصہ ملے گا؟ 6ٹھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ہاں اگر اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو اس کا والد جو ہے وہ وارث بنے گا سارے مال کا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کو اس کا 1/3 حصہ ملے گا، یعنی کہ 2 حصے اس کے باپ کو مل جائیں گے، 1 حصہ اس کی ماں کو مل جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے تو اس کی اولاد ہے یا نہیں؟ اولاد ہوگی اس کی تو پھر تو اس کے والدین کو 6ٹھا حصہ ملے گا۔ کتنا حصہ ملے گا؟ 6ٹھا حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے اس کی تو پھر جو ہے ان کا حصہ زیادہ بن جائے گا۔ اسی طرح کر کے اگر وہ جو بندہ فوت ہو رہا ہے اس کے بھائی ہیں، کون ہیں؟ بھائی ہیں، اس کے بھائیوں یا اس کی بہنیں ہوں، ان کو یعنی کہ وہ ماں کی طرف سے شریک ہوں یا باپ کی طرف سے شریک ہوں یا دونوں طرف سے شریک ہوں، ماں کی طرف سے شریک ہوں گے، باپ کی طرف سے شریک ہوں گے، یا یعنی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے شریک ہوں گے یا دونوں کی طرف سے شریک ہوں گے، ملے گا ان کو پھر بھی کچھ نہیں، بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا ماں باپ کی موجودگی میں، اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کی اولاد نہیں ہے اور اس صورت میں اس کی ماں کا حصہ 6ٹھا ہو جائے گا، باپ کا حصہ باقی سارے کا سارا اس کے باپ کو مل جائے گا، کیونکہ یہاں پہ باپ جو ہے وہ کفیل بن رہا ہے،
ہیں، ماں جو ہے اس کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، باپ کا حصہ بڑھ جائے گا، یعنی ماں کو چھٹا حصہ دے دیں گے بچوں کی یعنی کہ بہن بھائیوں کی موجودگی میں، تو باقی حصہ جو ہے وہ سارے کا سارا اس کے باپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ میں فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، فرمایا کہ پہلے اس کو تہائی مل رہا تھا اس کے بہن بھائیوں کی عدم موجودگی میں، اس کے بہن بھائی نہیں تھے تو ماں کو ایک تہائی حصہ مل رہا تھا، باپ کو سارا مل رہا تھا، اس کے بہن بھائی موجود ہیں، ملنا پھر بھی نہیں ہے بہن بھائیوں کو، ملنا پھر بھی نہیں ہے بہن بھائیوں کو، ملنا اس کے والدین کو ہی ہے، لیکن یہاں پہ ماں کا حصہ کم کر گئے اس کے بھائی، ٹھیک ہے جی، ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، باقی سارے کے سارے اس کے باپ کو ملے گا۔ تو بندہ فوت ہو رہا ہے، اس کی اولاد ہے تو پھر حکم ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہے اس کی تو پھر حصہ جو ہے ان کا اس طرح تقسیم ہوگا، اولاد ہونے کی صورت میں یعنی کہ بہن بھائی ہونے کی صورت میں ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، باپ کو ملے گا باقی سارا، ٹھیک ہے جی۔ اولاد نہیں ہے یعنی کہ بہن بھائی نہیں ہے اس کے، پھر ملے گا اس بندے کو یعنی کہ 2 حصے ملیں گے اور اس کی ماں کو 1 تہائی ملے گا۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بہرحال یہ بڑے احکامات بڑے مشکل ہیں، ادق ترین ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ جو ہے نا سارا علم اللہ تبارک و تعالی نے آدھا علم اسے بنایا ہے، آدھا علم صرف میراث کا ہے، باقی سارا دنیا جہان کا علم ایک طرف ہے، باقی سارا دنیا جہان کا علم شریعت کا فقہ کا سارے کا سارا علم ایک طرف ہے، وہ آدھا ہے سارا، اکیلا آدھا علم جو ہے نا یہی میراث کا ہے۔ ایک جگہ میں نے یہی پڑھایا مسئلہ تو بندے سن کے کہنے لگے اب تو ہم خود ہی تقسیم کر لیں گے، میں نے کہا میرے سامنے قرآن ہے، میں نہیں کرتا ہوں تقسیم، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کسی کا حصہ ہی نہ مارا جائے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ لوگ ایک دم دلیر ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں جی ہوں مانڈلا مانگے تھے، نہ بھائی نہ، ٹھیک ہے نا، یہ جو ماہر لوگ بیٹھے نا انہی کی طرف ہی بندہ رجوع کرے، انہی سے بندہ پوچھے تو پھر تقسیم کرے سارا، یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں من بعد وصیت یوصی بها او دین، فرمایا کہ یہ ساری تقسیم جو ہے نا وصیت ادا کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ یہاں یہ ذہن میرے جیسے میں نے ابھی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ بندے کے فوت ہونے کے بعد کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد سب سے پہلے قرض دیکھا جائے گا، پھر وصیت دیکھی جائے گی، پہلے قرض دیکھا جائے گا پھر وصیت دیکھی جائے گی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے وصیت کا ذکر کیا پھر قرض کا ذکر کیا۔ دین قرض کو کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟ قرض کو کہتے ہیں۔ تو یہ پوری امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سب سے پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ قرض دیکھا جائے گا، بعد میں وصیت دیکھی جائے گی، کہ وصیت بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کا ذکر پہلے کیا، قرض کا ذکر بعد میں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے، عموماً بندہ کو وصیت کرتا ہے کسی کے لیے تو عموماً بتاتے نہیں ہیں اسے کہ تیرے لیے یہ وصیت کر رہا ہوں، وصیت جو ہے اپنے گھر والوں کو کر دیتے ہیں یا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بتا دیتے ہیں، یار میرے مرنے کے بعد فلاں زمین جو ہے وہ فلاں کو دے دی جائے، فلاں اتنے پیسے جو ہیں وہ فلاں کو دے دی جائے، یہ اسے بتایا نہیں جاتا، اسے بتایا نہیں جاتا۔ جبکہ قرض خواہ جو ہیں قرض والے انہیں تو پتہ ہوتا ہے ہم نے لینے ہیں فلاں سے، وہ خود جنازے پر بغیر اطلاع کے پہنچاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا، وہ بغیر اطلاع کے بغیر کارڈ دیے پہنچاتے ہیں جنازے پر، جنازہ نام بھی پڑھنا ہو پیسے لینے کے لیے پھر بھی پہنچ جائیں گے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس لیے کہ کوئی ان کا حق دبا نہ جائے جو اس نے وصیت کی ہے، کہ لوگ جو ہے وہ کہیں انہیں تو پتہ نہیں ہے، وہ کون سا مانگنے آیا ہے، اسے کون سا علم ہے اس چیز کا، یا اس کا کون سا زور لگا ہے، لہٰذا دبا جائیں، چپ کر جائیں۔ عموماً وصیت کے معاملے میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وصیتیں تبدیل کر دیتے ہیں، ناخن انگوٹھے بدل دیتے ہیں، بہت سارے معاملات کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صرف اس لیے تنبیہ کرتے ہوئے قرض سے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وصیت کے معاملے میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، دائیں بائیں کر جاتے ہیں معاملات کو۔ اور دوسرا یہ کہ وصیت والا موسیٰ لہو جو ہے جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے، موسی کی طرف سے اسے عموماً اطلاع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کرتے ہوئے ان کا ذکر پہلے کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے ایک اور انتہائی اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، میں تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اور تم نہیں جانتے کہ نفع کے حساب سے تمہارے زیادہ قریب کون سا ہے۔ عموماً آج کل لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک فرما بردار ہوتا ہے، ایک کو نافرمان سمجھتے ہیں۔ عموماً جو بڑا ہوتا ہے اسے نافرمان ہی سمجھا جاتا ہے، وہ چاہے جتنا مرضی خدمت گزاری کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں ایک نالوں بڑا کمینہ کوئی نہیں،
عربوں میں نا ایک مثال ہے، عربی میں وہ کہتے ہیں کہ گھر میں جو بڑا بیٹا ہو نا اسے بنو قریظہ کا یہودی سمجھتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہودیوں سے نفرت ہی نا مسلمانوں کو، تو کہتا ہے گھر کا بڑا بیٹا جو ہے نا اسے عموماً اکثر ایسے ہوتا ہے، ہر گھر میں نہیں ہوتا، کئی لوگ نیک بھی ہوتے ہیں اپنے بچوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ عموماً جو ہے نا یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، گھر کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے نا اسے بنو قریظہ کا یہودی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے بیچارے نے سب کی خدمت کی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پیچھے کر کے ان کا خیال رکھا ہوتا ہے، ان کا دھیان رکھا ہوتا ہے، وہ پہلے دوسرے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کرتا ہے، عموماً بڑے بھائی جو وہ کہتے ہیں جی پہلے میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی کروں گا بعد میں اپنی دیکھی جائے گی، عموماً ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، ان کے لیے پہلے جناب ان کی دیکھ بھال کرے گا، سارا ان کا خیال کرے گا، تو اس لیے سب سے پلیت وہی ہوتا ہے گھر میں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جسے فرما بردار سمجھ رہے ہو نا، جسے فرما بردار سمجھ کے نہیں جی منڈا سڑا وفادار ہے تو لہٰذا اس سے زیادہ دے دیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ میں نا یہ تمہیں نہیں پتا کہ آج اسے تم فرما بردار سمجھ رہے ہو وہی کل تمہارے سامنے آنکھیں نکال کے کھڑا ہو جائے، اسے نافرمان سمجھ رہے ہو کل وہی تمہاری خدمت کرنے والا بن جائے، پھر کیا کرو گے بتاؤ؟ رب تبارک و تعالیٰ میں تم خود سے تقسیم نہ کرو، جو تقسیم میں نے بتائی ہے نا اسی مطابق تقسیم کرو۔ کیسی بات ہے، کئی سارے بندے میں نے دیکھے ہیں وہ مرتے ہوئے نا یہ کیا گئے ہیں کہ سارے کا سارا کچھ جو ہے میرے چھوٹے بیٹے کو دے دینا، بڑے کو کچھ بھی نہیں دینا، حقیقت والی بات ہے، کئی سارے ایسے کیس میرے پاس ہیں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں یا اب ہم کیا کریں، میں نے کہا نا جو اس کا حصہ بنتا ہے اسے دو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، جو اس کا حصہ بنتا ہے تم دو، تمہارا رکھنا جو ہے وہ تو ظالم بن گیا تمہارا ابا، تم ظلم کیوں کرتے ہو؟ چلو اس نے غصے میں آ کے کہہ دیا تم کیوں کرتے ہو، تمہارے پاس تو سوچنے کا وقت بھی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی ہمارے ابا جی جب بیمار ہوئے تھے تو دوائیاں ساری ہم نے لے کے دیتے رہے، تو اب وہ 20-25 ایکڑ زمین ہے وہ تو پھر ہم رکھ لینا، بڑے بھائی کو نہ دیں کچھ بھی۔ میں نے کہا تمہارا ابا 20 ایکڑ کی دوائیاں کھا گیا کہ نہیں؟ اتنا تمہارا ابا زہریلا تھا کہ 20 ایکڑ کی دوائیاں کھا گئے یار، 20-25 ایکڑ تم اکیلے رکھ جاؤ گے، اندازہ لگائیں۔ پھر وہ بیچارہ کیس لڑتا رہا، کیس لڑتے لڑتے بوڑھا ہو گیا تمام، جب اس کے دانت نہیں رہے کھانے کے تب جا کے اسے کوئی 2-3 ایکڑ زمین ملی ہے۔ کورٹ سے مسئلہ بھی حل نہ ہوا، پنچایت میں یہ مسئلہ ہوا، پنچایت کے چودھری صاحب نے حل کیا، انہوں نے کہا 2-3 کلے دے کے انہوں کٹوائے تھے باہر، انہوں نے پھر کٹ دیا اسے وہاں سے۔ یہ عموماً ہوتا ہے، لوگ کسی کو گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے، ماں جو ہے چھپا چھپا کے ایک بیٹے کو دے گی دوسرے کو کچھ بھی نہیں دے گی، کہیں سے کچھ آ جائے ایک کو ملے گا دوسرے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیوں بھائی یہ ظلم زیادتی کیوں ہے بھائی؟ کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، سنیں جی آقا علیہ السلام کے پاس صحابی ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی پہلی بھی گھر والی تھی، دوسری بھی تھی، آپ کو پتہ ہے دوسری جو آتی ہے وہ ذرا لاڈلی ہوتی ہے، عموماً گھروں میں جو دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لاڈلے ہوتے ہیں، بڑے والے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو وہ آقا علیہ السلام کے صحابی جو ہے نا ان کی گھر والی دوسری تھیں وہ لاڈلی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، فلاں باغ جو ہے نا اس میں درخت بھی زیادہ تھے، پھل بھی زیادہ آتا تھا، انہوں نے کہا وہ جو درخت ہے نا وہ باغ جو ہے نا وہ سارے کا سارا میرے بیٹے کے ذمہ لگاؤ، بچہ ابھی پیدا ہوا تھا میرے بیٹے کے نام کر دو، انہوں نے کہا کر دیا، اس نے کہا نہیں گواہ رسول اللہ کو بناؤ، حضور کو گواہ بناؤ۔ وہ جناب گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میری جو نئی بیوی ہے نا اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ یہ جو باغ ہے نا سارے کا سارا میرے بیٹے کے نام کر دو، اور گواہ تم نے رسول اللہ کو بنانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس طرح کا باغ تم نے اور بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ دوسرے جو بیٹے ہیں تیرے پہلی بیوی سے ان کو بھی ایسا ایسا باغ دیا تم نے؟ وہ کہنے لگے حضور ان کو تو نہیں دیا، ان کے لیے باقی جو سامان ہے وہ اتنا باغات ہیں میرے پاس لیکن وہ اتنے آمدن والے نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پھر ظلم ہے، اس پر میں گواہ نہیں بنتا، اس پر میں گواہ نہیں بنتا۔ اب بتائیں نا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں دل جو نا دل یہ بندے کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ جمعے کو بھی میں نے مسئلہ بیان کرنا تھا لیکن رہ گیا، کریمہ کا صلی اللہ علیہ نہیں ابھی کل پرسوں جو درس دیا تھا نا، فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے عورتوں کے ساتھ تم انصاف کرو، اگر تم انصاف نہیں کر رفتہ نے فرمایا اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھو، اگر اس کے ساتھ بھی تمہیں پتہ بھی تم نہیں گزارا کر سکو گے، بعد میں اس پر ظلم زیادتی کرو گے تو پھر ایک نہیں معافی دیو، تسی کلے زندگی گزارو روزے شوزے رکھ کے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ہے۔ اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بندے کا جسم جو ہے نا وہ تو اپنے قابو میں ہے نا، دل قابو میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے تھے مولا میں اپنی طرف سے ساری بیویوں کا حق پورا پورا دیتا ہوں. عصر کی نماز کے بعد حضور نے وقت رکھا ہوا تھا, ساری ازواج مطہرات کے گھر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے, ان کا حال احوال پوچھتے, ان کے معاملات ریاض فرماتے, ضرورت ہوتی ان کی وہ پوری کرتے. یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا. اس کے بعد یعنی جو راتیں آقا علیہ السلام نے تقسیم کی ہوئی تھی سب کی, اسی حساب سے آقا علیہ السلام خود ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے, رات کو حضور وہیں رات گزارتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اس معاملے میں عورتوں میں جو ہے نا انصاف کرنے کا حکم ہے ہر بندے کو. ٹھیک ہے نا. اگرچہ آقا علیہ السلام پر فرض واجب نہیں تھا, لیکن آقا علیہ السلام پھر بھی جیسے حضور آقا علیہ السلام چاہتے تھے, کیونکہ امت کے لیے آقا علیہ السلام ایک نمونہ تھے, اس لیے آقا علیہ السلام ہر ایک کا حق جو ہے نا وہ ویسے کا ویسا پورا کرتے تھے. اب آقا علیہ السلام نے کیا دعا کی رفتار کے بارگاہ, مولا یہ جسم میرے بس میں ہے, میں جتنا جس کا بنتا ہے نا اتنا اس کے پاس جاتا ہوں, باقی دل کا معاملہ جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے. یعنی دل میں کسی کے ساتھ محبت ہو جائے, ویسے میں یعنی کہ ظاہری طور پر سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں, باطنی طور پر بھی انصاف ہوتا ہے, لیکن دل جو ہے نا دل میں کسی کے ساتھ محبت ہو جائے, زیادہ محبت ہو جائے تو یہ پھر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام مطلب یہ ہے کہ یہ آقا علیہ السلام ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کیا چیز ہے جو حضور کے بس میں نہیں ہے جی. تو آقا علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں تلقین کر رہے ہیں میں کہ دل کا معاملہ جو ہے نا, دل میں کسی ایک بچے کے ساتھ کسی ایک بہن بھائی کے ساتھ محبت ہو, زیادہ ہو جائے تو یہ اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہے, لیکن ظاہری طور پر تم نے انصاف کرنا ہے, ظاہری طور پر تم نے عدل کرنا ہے سب کے درمیان. جو انصاف کا حکم رب تبارک و تعالیٰ کا ہے, ہر ایک کو اس کا حق پورے کا پورا دینا ہے تم نے. کتنا اہم مسئلہ ہے جی. گھروں میں 5 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, جتنی بھی بیٹی ہیں, محبت کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں جو ہے نا وہ باقی سب کو فارغ کر دے, ایک کے ساتھ ہی اندر کھاتے حصہ چلاتی رہے. یہ جائز نہیں ہے, یہ ظلم اور زیادتی ہے. وہ بھی یہی کر رہے تھے نا آقا علیہ السلام کے صحابی, لیکن گھر والی نے کہا کہ گواہ تم نے حضور کو بنانا ہے. آگے انہیں کیا پتہ تھا, آگے سے فرمان کچھ اور ہی جاری ہوگا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں, ہر گھر میں یہ ہوتا ہے. اور اس بات سے ہمارے معاشرے میں عوام تو عوام رہی, مولوی اور پیر بھی نہیں بچے ہوئے. مولوی اور پیر بھی نہیں بچے ہوئے. آپ گدیوں پہ جا کے دیکھیں کس طرح لڑ رہے ہیں, کتے کی طرح لڑ رہے ہیں پیروں کی اولادیں. بتائیں نا پھر ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. وہی ظلم اور زیادتیاں ہر طرف ہو رہی ہیں. اس ظلم اور زیادتی سے پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ہماری. تو دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کون سا نفع مند ہے یہ تم نہیں جانتے. لا تدرون ایکم اقرب لکم نفعا, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ, تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں معلوم تمہارے لیے نفع مند کون ہے. تو پھر تم کسی کا حق کیوں مارتے ہو؟ آج تم اس کا حق مار کے دوسرے کو دے دو, جسے تم نافرمان کہتے ہو, کل کو وہی فرما بردار بن جائے. آج فرما بردار ہے, کل کو وہی نافرمان ہو جائے, تو پھر کیا کرو گے؟ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ کیا کرو گے تم؟ تو یہ انتہائی اہم, یہ ہر بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہے یار. یہ آیت مبارکہ جو نا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت ذہن میں رہے, ہر وقت ذہن میں رکھے, اور کوشش کر کے گائے بگائے یہ آیت مبارکہ گھروں میں پڑھ کے اور ترجمے کے ساتھ سنانی بھی چاہیے, خاص طور پر خواتین کو. یہ علم دین سے دوری کا نقصان ہوا ہے ہمیں کہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہی کچھ نہیں. مولویوں نے بھی قرآن سے قول 11ویں اور اس طرح کے چلیس میں ثابت کیے ہیں. یار یہ کیوں نہیں بیان کیا ہمیں, یہ کیوں نہیں سنایا ہمیں؟ اتنے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کوٹروں کے اندر کتنے سارے یہ کیس پڑے ہوئے ہیں, بہنوں کے, بھائیوں کے معاملات کے, اس طرح زمینوں کے, رقبوں کے, جائیدادوں کے سارے کیس پڑے ہوئے ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں پتا اس بات کا تمہارے لیے نفع مند کون ہے. آج بندہ باپ کو فارغ کر جائے, ماں کو کچھ نہ دے جائے, سارے کا سارا اولاد کے ذمہ لگا جائے, اولاد کو دے جائے, ماں باپ کو کچھ نہ دینا. بتایا کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, تو کل کو جناب وہی جناب آپ کی اولاد آپ کو چھوڑ کے چلی جائے. شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا, میں اس کے پاس گیا, رات کو ادھر ہی رہے, تو وہ کہنے لگا, اس کا دوست شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ میرے ہاں اولاد نہیں تھی,
بیٹا نہیں تھا میرے ہاں، فلاں جگہ ایک درخت تھا، میں نے وہاں جا کے دعا مانگی رب تعالیٰ سے، کئی عرصے تک جاتا رہا، یا اللہ مجھے اولاد دے اولاد دے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا۔ شہزادی فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کے میں قضائے حاجت کے لیے اٹھا جانے لگا نا، تو اس کا بیٹا جو نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، اس کی بھی کام میں آواز پڑ گئی تھی، اپنے دوستوں کو بیٹھا کہہ رہا تھا، اندھیرے میں اسے پتہ نہیں چلا، تو اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا یار کاش مجھے پتہ چلتا وہ درخت کہاں ہے، میں جا کے دعا کرتا یا اللہ میرے ابے کو تو موت دے دے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں پتہ تمہارے لیے نفع مند کون ہے۔ باپ کے حسد کے باری جا رہا ہے اور بیٹے کے منصوبے کیا ہیں باپ کے بارے میں، کیونکہ وہ اپنی نفع مند سمجھ رہا ہے نا بیٹے کو، لیکن بیٹا کیا دعا مانگ رہا ہے، کاش کہ ہم لوگ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں فریدۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ بھائی یہ اسی نے تقسیم کی ہے، علم بھی اسی کے پاس ہے، حکمت بھی اسی کے پاس ہے، لہٰذا تم نے چوں چرا نہیں کرنی، چپ کر کے جو رب نے حکم دیا اسی کے مطابق تقسیم کرنی ہے۔ ان اللہ کان علیما، علم والا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ حکمت بھی ہے اس کے پاس، علم والا بھی ہے اس کے پاس، جو اس نے تقسیم کی ہے علم والے پہ اور حکمت والے پہ اعتراض نہیں کرتے۔ یہ آیا ہی اسی لیے ہے، شاق کلام تقاضا اسی کا کر رہا ہے کہ اب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا جو میں نے تقسیم کر دی ہے، تقسیم کیوں کی ہے میں نے کہ تم لڑتے نہ رہو، تم کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، رب تعالیٰ نے تقسیم میں نے کی ہے اور میری تقسیم جو ہے وہ علم پر بھی مبنی ہے حکمت پر بھی مبنی ہے، اس پہ اعتراض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔